أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. انتہائی واجب احترام بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم مقدس کتاب عطا فرمائی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عظیم تر احسان اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صورت میں ہمیں وہ جماعت عطا فرمائی کہ جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کر، جنہوں نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنے اندر ایسے سمایا کہ ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسی انداز میں پہنچایا جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اسی انداز میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کو ہم تک بعینہ اسی انداز میں پہنچایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی دیا، ایسا نبی کہ جو تمام انبیاء میں افضل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی، ایسی کتاب جو آسمانی کتب ہوں یا زمینی کتب ہوں، تمام کتب میں افضل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی جماعت دی، ایسی جماعت کہ جو انسانیت میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین جماعت، اور اس جماعت نے، ان مقدس شخصیات نے، ان مقدس ہستیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت سارے حضرات ایسے جو شہادت کا مرتبہ نوش فرما گئے، بہت سارے حضرات ایسے جو جنگوں میں قتل و قتال کرتے ہوئے شہید ہو گئے، بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے جو نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس پر کٹ مرے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ جیسا ایک عظیم لیڈر دیا، ایک عظیم رہنما دیا کہ جو امی عائشہ کے دوپٹے پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناموس پر اپنا ہر لمحہ قربان کر گیا، اپنی زندگی کا ہر موقع، ہر خوشی قربان کر گیا۔ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اس عظیم شخصیت کو، اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے اگر ہم چلتے آئیں تو دیکھتے ہیں کہ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قربانیاں دے رہے، اسی انداز میں 1400 سال بعد یہ جماعت بھی جو مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ نے جس کی بنیاد رکھی، وہ جماعت بھی اسی انداز میں قربانیاں دیتی نظر آ رہی۔
علامہ حق نواز جنگی شہید رحمہ اللہ نے جس خلوص سے اس جماعت کی ابتدا کی کہ ہر کارکن، ہر ذمہ دار، ہر شخص جو اس جماعت کے ساتھ جڑا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اسی انداز میں پیروی کی جس انداز میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اور پھر دشمنان کے حملوں کے بعد جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہادت کا مرتبہ نوش فرماتے رہے، اسی انداز میں اس جماعت نے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی انداز میں شہادت کے مرتبے نوش فرمائے۔ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں، شہادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتی آ رہی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مرتبہ شہادت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوئے یا اللہ مجھے شہادت دے، اور فرمایا شہادت میں لذت ہی ایسی ہے، شہادت میں مزہ ہی ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کٹ جاؤں، اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں۔ جب دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں تو وہ لذت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، اور اللہ کے راستے میں دوبارہ میں کٹ جاؤں، پہلے سے زیادہ بڑھ کر کٹوں، اور پھر دوبارہ میں زندہ کر دیا جاؤں، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں جاؤں، اور جا کر اسی انداز میں اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں قربانی دوں، اور اس قربانی دینے کی جو لذت ہے وہ آپ حضرات کو لفظوں میں سمجھا نہیں سکتا کہ احادیث طیبہ میں جس کا ذکر بارہا آ رہا ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی عمل نہیں کیا لیکن اللہ کے راستے میں اس نے شہادت کا مرتبہ پا لیا، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ نبی ہیں، جن کے متعلق فرمایا کہ یہ صدیقین ہیں، انہی کے ساتھ ان شہداء کا بھی حشر کیا جائے گا۔ گویا کہ یوں کہہ دوں تو بیجان نہ ہوگا کہ یہاں آج جو اس ملک میں جو شہید کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ علامہ حق نواز جنگی شہید رحمہ اللہ کی طرح ہو، یا پھر علامہ اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کی طرح ہو، یا پھر علامہ احسان القاسمی شہید رحمہ اللہ کی طرح ہو، یا پھر علامہ ضیاء الرحمان فاسقی شہید رحمہ اللہ کی طرح ہو، اسی طرح آگے چلتے آئیں جو علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کی طرح ہو، ہر شہید ہونے والا وہ آتے آتے جب علامہ مسعود الرحمان عثمانی شہید تک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا جن کو میں نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا جن کو جنت کی بشارتیں ہیں، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا جن کو صحابہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ شہادتیں ملتی رہتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں اس جماعت کے لیے۔ شہادت کا رتبہ حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا اعزاز بنا دیا۔ اس جماعت میں جتنی شہادتیں ہوئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہادتوں کو اس جماعت کے لیے منتخب کر دیا۔ باقی بھی جماعتوں میں شہادتیں ہوتی ان کا انکار نہیں، لیکن جتنی شہادتیں اس جماعت میں ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو چن لیا شہیدوں کے لیے۔ یہ جماعت عظیم جماعت، جس جماعت پر، جس کاز پر، جس
عظیمت پر علماء کرام اور مولانا جھنگوی شہید سے لے کر آج تک، چاہے وہ قائدین کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کارکنان کی صورت میں ہوں، ہر طبقے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت میں شہادتوں کی کتار لگائی۔ یہ ایسی چیز کہ جس کو بزور بازو حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ مرتبے کہ جس کو بزور بازو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتے ہیں، جس کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بنا دیتے ہیں، اس کو یہ مرتبے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور علماء بیٹھے ہیں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ایک مختصر سی گزارش۔ ہمارے اکابر فرمایا کرتے کہ یہ شہادتیں جو ہیں، ان شہادتوں کے بعد کام رکتا نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ شہادتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ کام رک جائے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ جو شہادتوں کے بعد رونے لگ جائیں، جو شہادتوں کے بعد کسی قائد کے جانے کے بعد پیٹنے لگ جائیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر صحابہ کا دفاع کریں گے۔ جیسے پہلے صحابہ کا دفاع کرتے تھے، انشاءاللہ اس سے زیادہ دل لگی کے ساتھ، اس سے زیادہ دل جمی کے ساتھ، اس سے زیادہ اپنے آپ کو اس جماعت کے لیے قربان کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے، اس سے زیادہ اس جماعت کے لیے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں، اور تا قیامت سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ محمد مصطفیٰ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ و اہل بیت کے منکروں پہ لعنت، بے شمار بے شمار، صحابہ و اہل بیت کے منکروں پہ لعنت، بے شمار بے شمار۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ جس وقت اس دنیا سے گئے، والد صاحب نے ان کے جنازے کے بعد کسی جگہ پر بیان کیا تو والد صاحب نے فرمایا کہ ان کا ٹائم مقرر تھا، پورا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم مرتبہ دیا، مرتبہ حاصل کرنے کے بعد وہ چلے گئے، لیکن ان کے جانے سے کام رکنا نہیں چاہیے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کسی کی بڑی شخصیت نہیں۔ جب نبی کے جانے کے بعد حضرات صحابہ اکرام نے اس کام کو جاری رکھا، جب نبی کے جانے کے بعد حضرات صحابہ اکرام نے اس مشن کو جاری رکھا، جب نبی کے جانے کے بعد حضرات صحابہ اکرام نے اس کاز کو جاری رکھا، تو انشاءاللہ ان علماء کے جانے کے بعد اس مشن میں مزید پختگی آئے گی، کمی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کریں گے کہ اللہ جن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس کی خاطر ہمارے بہت بڑے بڑے عظیم شخصیات نے قربانیاں دے دی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دارالبقا کی طرف چلے گئے، اللہ تعالی ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلا، اللہ تعالی ہمیں بھی انہی کی طرح سعادتوں والی زندگی اور شہادتوں والی موت نصیب فرما۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، صدیق کی ناموس پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، صحابہ کی ناموس پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، صحابہ